बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद ने पशीन और चमन में जलसा किया, कोयटा में, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दरारें शुरू में क्यों पड़ गई? मौलाना फजल रहमान को गालियां निकाली गई और साथ ही उनका मिन्नत तरला भी किया जा रहा है कि वो भी इस इत्तेहाद में जो है वो शामिल हों, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और मौलाना के ख़िलाफ़ जो जलसे में डीज़ल डीज़ल के नारे लगे, उसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने शदीद रद्द अमल जो है वो दिया है और यहाँ तक कहा कि ये हमें हमारे साथ इनके इत्तेहाद और खुलूस की जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है और इन्होंने अपना आप दिखा दिया है, यानी कि ये बेऔकाते लोग हैं। ठीक है जी। दूसरा, फिर महमूद खान अचकज़ई इख्तलाफ नज़रिए में और बयानिए में पहले ही आ गया। महमूद खान अचकज़ई कहता है कि हमारी एहतजाजी तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़ है, सीधी सी बात है। और उमर यूब कहता है कि ये हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है, इसको घर तक पहुंचा कर आएंगे और जो हमारा मैंडेट है फार्म 45 के मुताबिक वो हमें दिया जाए 180 सीटें। रियासत मुखालिफ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस 6 जमाती इत्तेहाद का खुलकर सामने आया, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई था, सरदार अख्तर मैंगल था, शेर अफजल मरवत था, उमर अयूब था। इन्होंने जिस सियासी मौका परस्ती का मुजाहरा किया उसका एक ही मकसद था कि अपना एजेंडा आगे बढ़ाया जाए। नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान रखा। आइन को सामने रखते हुए आइन की ही धज्जियां जो हैं वो बिखेरी गई। इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और टाइल है ठीक नहीं है, 100% दुरुस्त नहीं है, पोलराइजेशन है और ये लीडर्स जानबूझकर मरकजी हुकूमत और जो हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जो रिपोर्ट्स सामने आई, जो इनकी आपस की मीटिंग्स हुई, उसमें भी इनका एक एजेंडा नहीं है कि यकसुई के साथ चल सके। पहली बात तो ये है कि चमन का और पशीन दोनों में जलसा नाकाम हुआ, फलाब जलसे थे, लेकिन ये मुस्तरद शुदा अनासर सियासी स्पेस चाहते हैं और इसके लिए ये जो है जो कौमी इस्तेहकाम है उसको भी तबाह करने पर तुले हुए हैं। बात करते हैं कि हम बलूचिस्तान के हकूक के मुहाफ़िज़ हैं, हम इसकी तरक्की करेंगे, हम इसकी खुशहाली चाहते हैं, लेकिन असल में बलूचिस्तान को सामने रखकर ये अपना जारहाना और इश्ताल पसंद एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त आपको मालूम है, उसका भी मैं जिक्र करता जाऊं, कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टेंशन है, तनाव मौजूद है।
اور سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، خطباز جو ججز ہیں 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو اب اس کی سماعت بھی ہو جائے گی شروع، موقف بھی سامنے آ جائے گا، اور بار ثبوت ان ججز کے اوپر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر نہیں ہے، جس طرح ہمارے معزز جج عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فریق ثانی کو بار ثبوت فراہم کرنا ہے۔ نہیں، جنہوں نے الزام لگایا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اور کئی فیصلے موجود ہیں، جنہوں نے الزام لگایا ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے، ثبوت اور شواہد ان کو دینا ہوتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں بھی محمود اچکزئی جیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر وہ پاور سٹرکچر میں مزید تقسیم چاہتے ہیں، نعرے وہ لگاتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم آزاد عدلیہ، خود مختار عدلیہ کی آزادی کے علمبردار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ مداخلت کے معاملے کو اچھالا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے اس کو بھی اچھال رہے ہیں، کس لیے کہ صرف اپنا ایجنڈا پورا کیا جائے، اور بلوچستان سے احتجاج شروع کرنے کا مقصد اس صوبے کو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر پہلے ہی جو ہے وہ قوم پرست عناصر، علیحدگی پسند عناصر موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا ہوا ہے، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اس کی نفرت اور تقسیم کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پنجاب سے مزدور بیچارے جاتے ہیں زیارتوں کے لیے یا مزدوری کے لیے، ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، پنجاب پھر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ لسانیت، یہ صوبائیت کو فروغ دینے والے یہ ملک دشمن عناصر ہیں، علیحدگی پسند ہیں، قوم پرست ہیں، جو بھی نام دے دیں، اور یہ ان کا چورن بیچ رہے ہیں اچکزئی اینڈ کمپنی، اور ساتھ ملی ہوئی ہے پی ٹی آئی۔ پھر رونا روتے ہیں کہ بلوچستان علاقے کی سب سے پسماندہ ہے، تو اچکزئی صاحب جب آپ حکومت میں تھے، یا آپ کا بھائی گورنر تھا، یا آپ حکومت کا حصہ تھے، یا صدار اختر مینگل وزیر اعلیٰ تھے، کتنی بلوچستان کی ترقی کر دیتے، محرومیاں دور کرتے، اس وقت کیا کیا؟ لیکن اس وقت ایک پولیٹیکل سیاسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کر یہ سارا کیا جا رہا ہے اور معاملے کو اچھالا جا رہا ہے۔ بات وہی جہاں سے شروع کی تھی، مقصد کہ ریاست اور فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹارگٹ ہے، کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کے جو مقاصد ہیں وہ کھول کر سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی منفی سیاست کو ایسے لوگ جو متوازن رائے رکھتے ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، وہ ان کے حامی نہیں ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی، اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اسی کے خلاف نعرے بازی کروائی گئی، ڈیزل کے نعرے لگوائے گئے، ان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ شکر ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی احتجاجی تحریک الگ سے چلانا چاہتے ہیں 25 کو، وہ بھی پشین سے ہی آغاز کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا حصہ نہیں بن رہے، وہ اس حد تک نہیں گئے کہ آپ ریاست کو اور ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کریں، نشانے پہ رکھیں اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان
کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی سالمیت اور اس کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے. ہاں سیاست کریں، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں اور صرف بغض اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ کام نہ کریں کہ ملک سیاسی طور پر معاشی طور پر مزید تقسیم اور تفریق کا شکار ہو، اور پھر پاکستانی عوام جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں وہ مزید مشکلات میں دھنستے چلے جائے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.